रिएक्शन वीडियो के नाजरीन, मैं हूं सफीउल्लाह। देखने वाले सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है, एक ऐसा अल्लाह का वली जिसको कुरान ने कुत्ता कहा, इस वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है और आप लोग हमारे साथ रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ कि इस वीडियो में ऐसा क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर एक ऐसी चीज है कि जिससे हर एक इंसान को हर वक्त डरते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि कब अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर उस पर गालिब आ जाए और उसकी खुशबख्ती बदबख्ती में तब्दील हो जाए। जैसा कि शैतान के साथ हुआ कि शैतान अल्लाह तबारक व तआला का सबसे मुकर्रब बंदा होने के बावजूद और फरिश्तों का उस्ताद होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से लानती करार पाया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया। ऐसा ही एक इबरतनाक और अजीबो गरीब वाकया बनी इसराइल के वलीउल्लाह के साथ पेश आया, और वो वलीउल्लाह भी ऐसा कि जो अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर महबूब बंदा था कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता था। ये अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगता अल्लाह तबारक व तआला इसको वही अता फरमाता। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के इस नेक बंदे और वलीउल्लाह को कुरान पाक में कुत्ता क्यों कहा गया? और इस अल्लाह तबारक व तआला के वली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ क्यों की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जंगी लश्कर में बरहना लड़कियों को क्यों छोड़ा? प्यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को जानने के लिए आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ अता फरमाया था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह तबारक व तआला का एक बरगुज़ीदा वली भी था कि जिसका नाम बलआम बिन बाउरा था या बलआम बिन बाउरा। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा इबादत गुजार और आलिम दीन था। इस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे खास इल्म से नवाजा था और इसके पास अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आजम का भी इल्म था। इसकी रूहानियत का ये आलम था कि ये जमीन पर बैठा हुआ अल्लाह तबारक व तआला के अर्श आजम को देख लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस बरगुज़ीदा वली को मुस्तजाबुद्दावात के मकाम पर फाइज फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता। ये अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ करता अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर देता। इस अल्लाह तबारक व तआला के वली से इल्म हासिल करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस बात का अंदाजा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि इसके शागिर्दों की दवातों की तादाद तकरीबन 12,000 थी। बलआम बिन बाउरा कौम जब्बारीन में से था और इसकी बर्बादी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जंग करने के लिए बनी इसराइल का लश्कर लेकर कौम जब्बारीन की तरफ आ रहे थे, तो उधर जब कौम जब्बारीन को पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर हमसे जिहाद करने के लिए आ रहे हैं, तो बलआम बिन बाउरा की कौम घबराई हुई बलआम बिन बाउरा के पास आई और इसकी कौम इससे कहने लगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर लेकर हमसे जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। बलआम बिन बाउरा की कौम इससे कहने लगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के जरिए हम पर हमला करके हमारी जमीनों को हथियाना चाहते हैं और इस पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वली हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता। लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हार मानकर खुद ही पीछे भाग जाएं। बलआम बिन बाउरा ने जब अपनी कौम की ये बात सुनी तो बलआम बिन बाउरा फौरन से कांप उठा और घबरा कर अपनी कौम से कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हैं और मैं एक नबी के खिलाफ बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ, जबकि उनके लश्कर में मोमिनीन और अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते भी शामिल हैं। मैं उनके लिए बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ? बलआम बिन बाउरा की कौम उसकी ये बात सुनकर उसके सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। इस तरह बलआम बिन बाउरा ने जब अपनी कौम को ज़ारों की तार रोते हुए देखा और अपनी कौम की ये हालत देखी तो बलआम बिन बाउरा अपनी कौम से कहने लगा कि मैं इस काम के लिए इस्तिखारा कर लेता हूँ। अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ जरूर करूंगा और अगर मुझे इजाजत ना मिली
تو میں ان کے خلاف کوئی بد دعا نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب بلعام بن بورا نے استخارہ کیا تو استخارے میں بلعام بن بورا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت نہ ملی، اور اس طرح اجازت نہ ملنے پر بلعام بن بورا نے اپنی قوم کو صاف صاف جواب دے دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کرے گا۔ بلعام بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی، لہٰذا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی کوئی بد دعا نہیں کر سکتا۔ اس طرح بلعام بن بورا کی یہ بات سن کر بلعام بن بورا کی قوم مایوس ہو گئی اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بلعام بن بورا کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کیا اور بیش قیمت تحائف جمع کر کے بلعام بن بورا کی خدمت میں پیش کر دیے، اور اتنا زیادہ مال و دولت اور تحائف دینے کے بعد لوگ اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ چنانچہ بلعام بن بورا اتنا زیادہ مال و دولت دے کر ہرس میں آ گیا اور اس پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ بلعام بن بورا مال و دولت کی ہرس کے اندر مبتلا ہو کر اپنی گدی پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف نکل پڑا۔ رستے میں بار بار بلعام بن بورا کی گدی رک جاتی اور بار بار پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیتی، لیکن بلعام بن بورا کی عقل پر مال و دولت کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ وہ اس کے باوجود اپنے اس ناپاک ارادے سے باز نہ آیا اور اپنی گدی کو مار مار کر آگے بڑھاتا جاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو اس کام سے روکنے کے لیے گدی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ گدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول کر بلعام بن بورا سے کہنے لگی کہ اے بلعام بن بورا، تیری خرابی ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ ذرا غور سے دیکھ کہ میرے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتے ہیں جو میرا رستہ روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلعام بن بورا، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ لیکن اس گدی کی بات سننے کے باوجود بھی بلعام بن بورا کو ہوش نہ آیا اور وہ مال و دولت کے نشے میں دھت ہو کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بلعام بن بورا حسبان نامی پہاڑ پر پہنچ گیا اور بلندی پر کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھنے لگا۔ چنانچہ اس وقت بلعام بن بورا نے اپنی بربادی کو دعوت دینا شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بلعام بن بورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا، لیکن اس کی زبان پر اس کی قوم کے خلاف بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر بلعام بن بورا کی قوم حیران و پریشان ہو گئی اور کئی مرتبہ اس کو ٹوک کر کہنے لگی کہ تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ اس وقت بلعام بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب بلعام بن بورا اپنے ناپاک ارادے سے باز نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہی، تو اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب اس پر نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی بلعام بن بورا کے دل سے مال و دولت کا لالچ نہ ختم ہوا اور وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے سکتے ہو۔ بلعام بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرو اور ان کو خوبصورت زیورات کے ساتھ برہنہ لباس پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے کوئی ایک بھی شخص زنا کے اندر مبتلا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرور شکست کھائیں گے۔ چنانچہ اس طرح بلعام بن بورا کی قوم نے اس کے مکر و فریب کا جال بچھانا شروع کر دیا اور ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے برہنہ لباس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ خوبصورت لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہوئیں تو بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کے حسن پر مر مٹا۔ اس لڑکے نے اس خوبصورت لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف منع فرما دیا
کہ خبردار یہ لڑکی تمہارے لیے بالکل جائز نہیں اور اس کے ہرگز قریب نہ جانا۔ لیکن اس نوجوان لڑکے پر ایسا شہوت کا بھوت سوار ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اس خوبصورت لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس کے ساتھ زنا کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے زنا کیا تو ویسے ہی اس زنا کی نحوست بنی اسرائیل کے پورے لشکر کے اندر پھیل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام لشکر طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل کا تمام لشکر ادھر ادھر بھاگتا ہوا ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس ناکامی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور ادھر بلعام بن باورا جب پہاڑ سے نیچے اترا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام و نامراد ہو چکا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے بلعام بن باورا کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں اور اپنا اتنا خاص قرب عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس کو ذلت کی موت کیوں دی اور اس کو ذلت کے اندر کیوں مبتلا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بلعام بن باورا کو جتنی بھی نعمتیں دیں، اس نے کبھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو وہ ہرگز اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتا، اور اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس کو اس طرح دونوں جہان کے اندر ذلیل و رسوا نہ کرتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ باقی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے گی۔ واقعی یہ بہت اچھی ویڈیو ہے اور لازمی دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔